السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج کے پروگرام میں خبروں سے زیادہ سوالات ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، مولانا فضل الرحمان کیا سوچ رہے ہیں، پی ایم ایل این کی حکمت عملی کیا ہے اور عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سوالات ہیں جو میں آج شامی صاحب سے پوچھوں گا، اور اس کے علاوہ حسنی مبارک کے آخری ایام اور مصر کی صورتحال پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور شامی صاحب کو یہ سوالات آپ کے ساتھ ہی میں نے بتا دیے۔ السلام علیکم سر۔ یہ تو آپ نے امتحان کا پرچہ ہے جو آؤٹ کر دیا سر آج یہ سوالات ہیں اور ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے۔ اچھا، آج ابھی تک فیس بک پہ ہمیں عام طور پہ لوگ سوالات کے حصے میں جب سوالات بھیجتے ہیں ان سے زیادہ ابھی یہ سوالات آ چکے ہیں کہ شامی صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کیا کرے گا، یہ بتائیے کہ وہ الیکشن کیسے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت پوچھی جا رہی ہیں۔ اب کل دوپہر تک تو جناب احمد مختار صاحب کا نام آگے آگے چل رہا تھا، ہاٹ فیوریٹ تھے۔ ہاٹ فیوریٹ تھے، اچھا، اور کل لگے چودھری شجاعت حسین صاحب سے معاملہ ہو گیا ہے اور انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یا کندھے پر رکھ دیا ہے، یا اپنے کندھے پر ان کا ہاتھ رکھ لیا۔ لیکن جو ہی جو رات بھیگی معلوم ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ تو نہیں چلے گا۔ اچھا، اگر گجرات کی حکومت ہونی ہے تو پھر چودھریوں کی ہوگی، درست۔ ٹھیک ہے نا، اور چودھری وہ ہوں گے جو جناب ہمیشہ سے چودھری ہیں۔ ہمیشہ سے چودھری ہیں۔ تو یہ بھی اگرچہ ماشاءاللہ اپنی جگہ چودھری ہیں لیکن ذرا مختلف قسم کے۔ تو اب وہ آ گئے جناب مخدوم شہاب الدین صاحب۔ اب جو ہی سورج ڈوبتا گیا اور صبح جو ہے ان کے مقدر کی وہ توڑی نہیں ہوئی۔ شہاب الدین صاحب کی یا احمد مختار صاحب؟ نہیں، شہاب الدین صاحب کی۔ اچھا اب خبر یہ آ گئی کہ ایفیڈرین کیس میں یہ تو مطلوب ہے۔ اچھا سر، وہ بات ایک دفعہ پھر پیچھے ہو گئی ہے، وہ ابتدا میں خبریں وہ آئی کہتے ہیں کہ ایفیڈرین کا کوٹا جو ہے نا، جی، جب دیا گیا تو یہ وزیر صحت تھے، اور اب ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتاری کی جا سکتی ہے کسی وقت۔ اے این ایف جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے، اور ایک صاحب نے تو مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے اے این ایف کو یہ بیان دیا تھا کہ میں نے تو وزیر اعظم کے کہنے پر کوٹا دیا ہے، مجھے تو کوئی تفصیل معلوم نہیں تھی۔ اور آج یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ اے این ایف بھی تردید کر رہی ہے۔ تو اب اس میں کہاں تک صداقت ہے کہاں تک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اے این ایف کو مطلوب ہی نہ ہو۔ کوائٹ پاسبل۔ تو آج تو یہ خبر پھیلی رہی ہے کہ مخدوم شہاب الدین جو ہیں وہ بھی اپنی درگاہ پہ ہی بیٹھیں گے۔ اچھا، میاں والی قریشیاں رحیم جار خان میں بڑی مشہور درگاہ ہے، وہ سجادہ نشین ہے ان کے۔ اچھا، بذات خود سجادہ ہاں جی، ہاں جی۔ تو اب وہ بات وہیں کی وہیں ہے۔ اب کوئی گھرکی، جو سمینہ گھرکی کا نام بھی آ گیا، انہوں نے کہا یہ گھرکی دینی ہے نا تو پھر سمینہ گھرکی چاہیے۔ اور پھر انار آبادی کھر، ان کے اوپر کوئی اور مسائل بھی تھے لیکن ان کا بھی آ گیا۔ جناب اگر اب زنانہ وار لڑائی لڑنی چاہیے سپریم کورٹ سے، تو میں نے کہا اگر یہی لڑائی اسی طرح لڑتے رہے، کیونکہ ایک زنانہ نوٹس آ گیا، پھر مردانہ نوٹس آ گیا، پھر درمیانہ کام کرنا ہوگا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں جو خواجہ سرا ہے جی، ان کی بڑی سرپرستی کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، بلا شبہ۔ ان کو ووٹ کا حق دیا ہے، شناختی کارڈ ان کے بنوائے ہیں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواجہ سرا جو ہے وہ منتخب کیا جائے اور وہ سپریم کورٹ کے نوٹس سے بچ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نیا بننا ہے، ایک کا نام آتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ کسی نے مجھے فون کیا کہ کہیں چودھری پرویز الہی صاحب نہ بن جائے، وہ تو ابھی لندن میں ہے، لیکن لندن سے بھی سورج طلوع ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ مغرب سے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیے جو بھی وزیر اعظم بنے گا جی، وہ کولیشن کا وزیر اعظم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کا ویٹو نہیں ہے۔ مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم اور اے این پی، ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میجورٹی برقرار رہے گی۔ اس کا مطلب ہے شاہ صاحب کوئی بڑا نام تو نہیں، کوئی ویک سی پرسنالٹی چاہیے ہوگی پھر اصل میں تو ان سب لوگوں کو۔ او بھائی، یہ تو ایسی تو چاہیے نا جو سپریم کورٹ اس کو جب نوٹس دے تو وہاں جا کے کچھ پیش ہو کے کچھ گفتگو تو کر لے۔ اگر ایسی پرسنالٹی آ گئی جو پہلے نوٹس پہ ڈھیر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، دیکھیں نا۔ اور اب میں نے کہا بھی چودھری پرویز الہی صاحب تو پھر خط لکھ دیں گے، وہ لکھ دیں گے؟ انہوں نے میرے تو لگتا ہے لکھ دیں گے۔ تو میرے ایک دوست نے کہا نہیں بالکل نہیں لکھیں گے جناب، چودھری جو ہے پھر چودھری ہیں۔ تو اب جو بھی صورتحال ہے
आपने बीच में मौलाना फजलुर जी, रहमान मौलाना का नाम ले फजलुर लिया। रहमान। उनका क्या किस्सा है बीच में? मौलाना फजलुर रहमान दोनों तरफ मुलाकातें कर रहे नहीं, तो हैं। छह- वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक वफ्द को अपने घर भी बुलाया PMLN के। नहीं, तो उनके तो 6 वोट है मेरे ख्याल, जी, या वोट 3.5 वोट तो कम है, लेकिन जुस्सा 7 होंगे। नहीं नहीं, हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं होता, यहाँ जुस्सा बकदर हिस्सा है। ठीक तो है। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी अहमियत है, आपको पता नहीं उनसे क्या शिकायत है। हालांकि मैं तो उनका बड़ा मद्दा हूं, और अगर मेरा बस चले तो मैं तो उनको वजीर आजम बना दूं। मौलाना फजलुर रहमान, और विकी लीक्स में तो आपको पता है कि उनकी बड़ी खुफिया मुलाकातें भी होती रही हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जितने जीरक शख्स वो है ना, आपकी पूरी पार्लियामेंट में कोई शख्स उनके मुकाबले का नहीं है। अच्छा, और उसके साथ एक और भी है कि फाटा के जो लोग हैं वो भी दोनों तरफ हो चुके हैं, वो भी PMLN से डिस्कशन कर फरमा रहे हैं, हमीदुल्लाह खान अफरीदी साहब, और पीपल्स पार्टी से भी। देखिए, PMLN जो है वो मैदान में आ सकती है, अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकती है। उम्मीदवार खड़ा करने का तो हक है ना। आपको पता है भुट्टो साहब का मुकाबला किया था, मौलाना शाह अहमद नूरानी उनके मुकाबले में खड़े हुए थे, अपोजिशन ने खड़े किए थे। और मेरा ख्याल है कि शौकत अजीज का मुकाबला जावेद हाशमी साहब ने किया था। अच्छा, तो बाज मुकाबले ऐसे होते हैं कि उनका नतीजा पहले ही मालूम होता है। लेकिन सिर्फ अपनी पोजीशन रीअफर्म मुस्लिम करना लीग होती है। नून जो है, अगर उसकी मुस्लिम लीग काफ से मुफाहमत हो जाए तो एकदम सूरत हाल में तब्दीली हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी अगर है कि मुझसे तो संभाली नहीं जा रही। मुझसे तो ये इम्कानात मौजूद हैं। इम्कान तो हर वक्त हर चीज का मौजूद होता है, सियासत में कोई हरफ आखिर तो नहीं होता ना। लेकिन ये इम्कान जो है रोज बरोज मद्दम होता चला गया है। PMLN और Q के दरमियान। क्यू के दरमियान जब तक N और Q के दरमियान मामला नहीं होगा तो बाकी किस तरह से मुस्लिम लीग नून को तो कोई मेजॉरिटी मिल नहीं सकती। हाँ, ये गर्मा गर्मी सियासत में हो जाएगी, और ये बात दुरुस्त है। अच्छा शम्स साहब, जैसे आप कह रहे हैं कन्फ्यूजन है वजीर आजम के नाम के ऊपर, उसके ऊपर कोई कहीं मुत्तफिक और इत्तफाक नहीं हो पा रहा इत्तेहादियों का। नहीं, अभी सलाह मशवरा जारी है ना। अभी तो मैंने सुना कि ये जो महताब अब्बासी साहब है, शायद उनको कैंडिडेट बना रही है मुस्लिम लीग नून। जी, उसको PMLN बना रही, बिल्कुल। यानी हारने के लिए महताब साहब और जीतने के लिए नवाज शरीफ साहब। बल्कि जो हमारे लीडर हैं अपोजिशन के, जी, चौधरी निसार चौधरी निसार अली खान साहब, उन पर इंतखाब की निगाह क्यों नहीं पड़ी? हाँ। यार ये होना चाहिए था ना। पर लीडर ऑफ द अपोजिशन किस काम के लिए होता है? अच्छा शम्स साहब, एक पार्लिमानी सियासत में रवायात में एक चीज़ है कि अगर कन्फ्यूजन पैदा हो गया, किसी एक कैंडिडेट पे लोग मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो उस पर सदर असम्बली भी तोड़ देता है। नहीं, अब देखिए हमारे यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है लीडर ऑफ द हाउस का असेंबली के अंदर, लोग वोट डालते हैं खुल्लम खुल्ला, और अगर मेजॉरिटी कोई हासिल ना कर सके तो फिर दूसरी दफा इलेक्शन होगा, और फिर भी ना हासिल कर सके तो असेंबली टूट सकती है। देखिए, दूसरे पार्लिमानी सिस्टम्स जो हैं उनमें जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, सदर उसको दावत देता है कि वो आए और वजारत बनाए। पाकिस्तान में जो 1973 का दस्तूर है, उसमें भुट्टो साहब इससे खौफजदा थे कि सदर जो है, पहले मुल्क में सदर जो थे वजीर आजमों को चैन नहीं लेने देते थे। उन्होंने कहा इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा शम्स साहब, ये हमारे वजीर आजम चैन से रहते क्यों नहीं है वैसे, इसकी क्या वजह? हाँ, ये तो आप किसी ज्योतिषी से मालूम करें। अब बड़ी बड़ी ख्वातीन आती हैं, वो टेरी कार्ड लेके फिरती हैं, कोई कार्ड लेके फिरती हैं, कोई तोते हैं किसी के पास, वो खुद तोते की तरह बोलती हैं। आप उनसे मालूम करें कि वजीर आजम के सितारे जो हैं पाकिस्तान के सितारों से क्यों नहीं मिलते। हमारे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान, जो बानियान पाकिस्तान में से थे, कायदे आजम के दस्ते रास्त, उनको कत्ल कर दिया गया। दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो पाकिस्तान बनाने वालों में पेश और पाकिस्तान बनने के फौरन बाद मशरकी बंगाल के वजीर आला, और वो जब वजीर आजम बने, कायदे आजम के इंतकाल के बाद उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, और लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्होंने कहा मैं वजीर आजम बनूंगा, तो वजीर आजम बन गए। शम्स साहब, ये बकिया वजीर आजम जो हैं उनकी हमने आपसे बात जानी है कि किस पे क्या मुश्किल आई और क्यों आती है आखिर बार बार वजीर आजम पे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا, اور شامی صاحب آپ بتا رہے تھے خواجہ ناظم الدین تک ہم پہنچے تھے. خواجہ ناظم الدین مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ, پاکستان موومنٹ کے انتہائی معتبر رہنما, قائد اعظم کے منظور نظر, اور وزیر اعظم بنے تو ایک دن گورنر جنرل کے گھر پہنچے. گورنر جنرل کون؟ ایک ٹیکنوکریٹ, ایک چلو نیم سرکاری افسر, غلام محمد صاحب. غلام محمد صاحب, جن کو کابینہ نے اپوائنٹ کیا ہوا گورنر جنرل. کابینہ کی سفارش پر ملکہ, کیونکہ اس وقت تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا, ملکہ برطانیہ گورنر جنرل کو نامزد کرتی تھی. تو کابینہ نے ان کو نوکری دی ہوئی, ناظم الدین صاحب ان کو نوکری دینے والے, اور وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ڈسمس کر دی. واہ. اب ان کو یقین نہیں آ رہا ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے آپ گھر پہنچے تو آپ کا خانسامہ کہے کہ میں نے آپ کو گھر سے نکال دیا, یا ڈرائیور کہہ دے کبھی حبیب صاحب آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا چوکیدار ہی کہہ دے, بار بار کہتا رہا ہے ہمارے یہاں تو چوکیدار نا, کبھی گھر آپ کے لیے بند ہو گیا, یہ ہمارا ہے. تو خواجہ ناظم الدین کو اس طریقے سے ڈسمس کیا, وہ ہکا بکا حیران پریشان کھڑے. معلوم ہوا ٹیلی فون بھی کٹ گئے. اندازہ لگائیے آپ, گاڑی سے جھنڈا بھی اتر گیا, اور پھر بیچارے گھر واپس خالی ہاتھ. تو وہاں سے بلائے گئے جناب بھوگرا صاحب امریکہ سے, اور وزیر اعظم ہو گئے. ویسے یاد آیا یہاں پر بھی امریکہ سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, امریکہ سے اب بات نہیں ہوتی. اچھا, اب نیٹو سپلائی پر ہی بات ہو جائے تو ہے, امریکہ سے کیا بات ہونی. تو بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. پاکستان میں وزیر اعظم کو کبھی چین نہیں آیا. ٹھیک, بس یا صدر نے اس کے خلاف کچھ کر دیا, یا آرمی چیف نے کچھ کر دیا. اور سب سے بڑا تو پھر آپ دیکھیے ایوب خان آئے تو فیروز خانون تھے. اب فیروز خانون کے پیچھے پیچھے ایوب خان بھاگتے پھرتے تھے, سکندر مرزا سے سفارشیں کراتے تھے صدر سے کہ جناب ان کو آپ وہ دے دیں, ایکسٹینشن دے دیں, ایکسٹینشن دے دیں. جب ایکسٹینشن دے دی تو معلوم ہوا انہوں نے فیروز خانون کو ڈسمس کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, بھٹو صاحب کو تو ضیاء الحق صاحب نے جو کیا وہ آپ کو معلوم ہے. اس وقت ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی. اور پھر مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو اس طرح سے ڈسمس کیا کہ ہتھ کڑی لگا کے وہاں سے نکالا ایوان صدر. کوئی وزیر اعظم ہاتھ کڑی لگا کے نہیں نکلا اپنے گھر سے اس طرح سے جس طرح نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, اور پھر بند کر دیا گیا. تو کئی دن تک تو آسمان نہیں دیکھ سکے. کال کوٹھڑی جسے کہتے ہیں اس کی لذت نصیب ہوئی ان کو. اور یہ سب وزارت عظمیٰ کی دین, سب وزارت عظمیٰ کی دین ہے. اب یہ بیچارے جو محترمہ بے نظیر بھٹو ڈسمس, وہ ڈسمس. اب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں, جو بس پوری ٹینور کر ہی گئے تھے نا. کمپیریٹیولی عزت سے نہیں گئے, نہیں مطلب عزت نہیں, مطلب آپ یوں کہیے کہ مطلب آزادی سے, مطلب اپنی مرضی سے گئے, یوں کہہ لیں آپ. یعنی ویسے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے جو کہا تھا, ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی نا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عزت کے خواہاں ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو دولت کے خواہاں ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو شہرت کے خواہاں ہوتے ہیں, اور میں ان میں سے ہوں جو عزت کے خواہاں ہوتے ہیں. تو اب وہ عزت جو انہوں نے کمائی ہے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں, وہ تو اپنی جگہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پہچانی جائے گی. اچھا, جو کچھ انہوں نے کمایا اس کو صرف عزت نہیں, حاسدین کچھ اور بھی کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں, اب آپ تو بھی عزت کرنا چاہتے ہوں گے. نہیں, میں بالکل انہوں نے تو عزت ہی کمائی ہے نا, گویا یہ سمجھ لیا کہ عزت پیسے سے ہوگی. اب آپ دیکھیے جو پیسے والے لوگ ہیں جن کی ہوس ختم نہیں ہوتی, 1 کروڑ کماتے ہیں تو 2 کروڑ, 2 کروڑ 3 کروڑ, پھر اگر ارب تو 2 ارب, 3 ارب, 3 ارب تو 50 ارب, 50 ارب. یہ ان کو مرض ہو جاتا ہے اور یہ پیسے کو عزت سمجھتے ہیں. اور جب بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز چلی گئی ہاتھ سے چلی گئی. بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب تو اگر خط لکھ دیتے تو آج بھی وہی کام کر رہے ہوتے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. اچھا, یعنی وزیر اعظم ہوتے, وزیر اعظم ہوتے لیکن پھر صدر نہ ہوتے. صدر نہ ہوتے, کیوں؟ این ممکن تھا خط لکھنے کے نتیجے میں کوئی نیا مصیبت کھڑی ہو جاتی, ایسے تھوڑی پارٹی ٹوٹ جاتی. وہ وہاں کہہ دیتے بھئی خط لکھ دیا ہے, چلیے ڈاک میں گم ہو جاتا. اب ٹی سی ایس کو دے دیا, مور لگا کے رکھ لیتے,
یہاں کئی کمپنیاں ایسے کرتی ہیں, ڈائریکٹرز کو خط لکھتی ہیں نا میٹنگ کے لیے, تو اپنی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہیں, بھئی خط پہنچائی نا, اور وہاں مہر لگوا کے رکھ لی. ایسے کام بھی ہو سکتے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام نہیں کیے, اور جو کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب وہ اس وقت تو چپ ہیں, وہ تو ایوان صدر میں بیٹھے ہیں, صدر صاحب کی کرسی کے ساتھ کرسی ہے ان کی. آپ مت غلط فہمی میں شکار ہو جائیں. ویسے یہ اب ساتھ بٹھانے کا کوئی تک سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, پہلے بھی بٹھائے, اب تو اگلا وزیر اعظم پھر جناب وہ تو خط لکھ دے گا, پھر کیا کریں گے آپ. تو سابق وزیر اعظم کی زیادہ عزت کی جائے گی نا, تو جو آنے والا وزیر اعظم ہے وہ ساتھ بیٹھے گا کرسی پر. ٹھیک. مگر ایک بات یہ بتاؤں آپ کو کہ جو پیپلز پارٹی ہے نا, اس نے ٹھنڈے پیٹوں یہ برداشت نہیں کیا, اندر اندر اس کو کھول رہی ہے. لیکن کیا کر پائے گی یہ وقت بتائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ پنجابی کا جو محاورہ ہے نا کہ بوجھے میں وٹا ڈالنا, یعنی جیب میں انہوں نے روڑا ڈال لیا ہے, اور کسی بھی اپورچون مومنٹ پر وہ لگائیں گے اور پھینکیں گے. اچھا شامی صاحب, اس وقت جو وزیر اعظم کے حوالے سے اب بتائیں کہ ایٹ دس مومنٹ کنفیوژن ہے یا کوئی نام ہے ہاٹ فیوریٹ؟ نہیں, نام تو اب یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اچھا, انہی میں سے ہوگا, یعنی 5-7 نام جو ہیں ان میں سے ہوگا. وزیر اعظم رکھنا ہے نا یار, جی, کوئی اینکر تو بھرتی نہیں کرنا. اب تو اینکر بھی بڑے لوگ احتیاط سے بھرتی کریں گے, تو ان کا بھی پہلے تو جناب دھڑا دھڑ بھرتی ہو رہی تھی نا, تو کوئی بات نہیں, جو آ گیا آپ کی طرح مسکراتا ہوا. شام صاحب بریک کا وقت ہو گیا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور مصر کے حالات پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج بھی کئی جگہ پہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور کل تو بہت زیادہ ہوئے. شام صاحب, یہ نئے وزیر اعظم جو آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم ہے, ان کے اوپر سب سے بڑا الزام تھا دیگر الزاموں کے ساتھ کہ وہ بجلی نہیں پیدا کر سکے ملک میں, اور نئے وزیر اعظم کو بھی سب سے بڑا چیلنج یہی سامنے ہوگا کہ پنجاب میں, سندھ میں لوگ باہر ہیں اور بجلی ہے نہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں, جو نیا وزیر اعظم ہے, اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو کچھ نہ کچھ کر لے گا. دیکھیں, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں سیاسی طور پر تو اچھی گفتگو کرتے تھے, لیکن انتظامی طور پر صفر تھے. یعنی انہوں نے یہ جو بجلی کا معاملہ ہے, اس کو ہنگامی بنیادوں پر نپٹنا چاہیے تھا. 4-4.5 سال کا عرصہ گزار دیا, اور آخری جو کانفرنس تھی انرجی کی, اس میں وہی باتیں ہو رہی تھی جو 3 سال پہلے کی کانفرنس میں ہوئی تھی, اور ان پہ بھی کسی پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. مگر ایک بات میں اور کو بتاؤں, یہاں جو لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں, ایم این ایس کے اور وزیروں کے, اس بارے میں مجھے ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوئی کہ یہ جن لوگوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے رکھا ہے. یعنی کوئی سسٹم بنا کے, وہ فیڈر جو ہے, جو اس علاقے کا فیڈر ہے, اس کی بجلی بند نہیں ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی. اس وجہ سے لوگوں کو بہت غصہ ہے. یعنی گویا وہ احمد مختار صاحب نے جو کہا تھا کہ اثر و رسوخ استعمال ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیے, ابھی جمشید دستی صاحب ان کے بارے میں خبر چھپی تھی نا, یہ کسی ایکشن کو ٹکنے نہیں دیتے اپنے علاقے میں, اپنے جو ووٹرز ہیں ان سے کنڈے ڈلواتے ہیں, اور بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا. اور میں وہاں گیا سائی والے میں, مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو دیپال پور کا علاقہ ہے میاں وٹو صاحب کا, مزو وٹو صاحب کا, وہاں بھی مختلف فیڈرز کے ذریعے سے بجلی آتی تھی. اور انہوں نے, کئی لوگوں نے تو مجھے کہا جناب وہاں اب دیکھیں, چیک کریں کہ وہاں سے بل کتنے دیے جاتے ہیں. تو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں لوگ پنجاب میں بھی بل نہیں دیتے, ایسی پاکٹس ہیں, مگر چھوٹی ہیں, تھوڑی ہے. اور پھر یہ جو ایم این ایز ہیں اور دوسرے معتبر ہیں, ایم پی ایز بھی ہو سکتے ہیں ان میں, کیونکہ وہ بھی برابر کے شریک ہیں چوری چکاری میں, ماشاءاللہ پیچھے نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فیڈر جو ہے اپنا ایسا بنواتے ہیں کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. تو لوگوں کو یہ غصہ ہے, اس لیے ان پہ حملے کرتے ہیں. پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, میرا گھر جل رہا ہے, میرے گھر میں سب کچھ ہے, آپ کے گھر میں جناب ہر چیز چل رہی ہے, اے سی چل رہا ہے, فریج چل رہا ہے, اور آپ ٹھاٹ میں. اور اس علاقے میں اگر دوسرے علاقے میں 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہے, اس میں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو جو بات کرنے کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ یکساں ہو ملک بھر میں, ہم بھی تو یہی شور مچا رہے ہیں نا پنجاب میں, جی,
کہ بھئی جتنی دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے بانٹ دیں, آپ اندھیرے کو تقسیم کر دیں پورے ملک میں. ہاں, اور پھر یہ تھوڑا تھوڑا قابل برداشت ہمارے ہو جائے گا. مقدر میں تو اندھیرا بھر رہے ہیں آپ, اور اپنا مقدر آپ سے سنوارا نہیں جا رہا, وہ بھی تو اب دیکھیں نا خرابی ہو گیا. اور اگلا وزیر اعظم یہ کر پائے گا؟ کرنا چاہیے اس کو. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کرے گا؟ دیکھیے انتظامی طور پر کوئی اقدامات تو کرنے پڑیں گے نا آپ کو. یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کیوں بنی تھی؟ جہاں لوگ بجلی کے پیسے نہیں دے رہے وہاں بجلی نہ دیں. کراچی میں انہوں نے کیا ہے نا کہ جن علاقوں میں بل نہیں دیے جاتے وہاں وہ بجلی سپلائی نہیں کرتے, لیکن وہاں بھی یا کم سپلائی کرتے. صورتحال تو شام صاحب یہ ہے نا کہ ایک بندہ 5 لاکھ کا ڈیفالٹر ہے, میں 500 کا ڈیفالٹر ہوں. نہیں, مگر کراچی میں یہ حسب توفیق ہے نا. اگر آپ کی توفیق جو ہے 5,000 کی تو آپ اس کے مطابق ڈیفالٹر ہو گئے, اور میں بیچارہ جو ہے 50 روپے کا 100 روپے کا ہوں تو اس کے مطابق ہو گئے, تو ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے نا محمود و ایاز. شام صاحب, مصر کی صورتحال پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسنی مبارک کے آخری ایام گزر گئے, قومے میں چلے گئے ہیں وہ. اچھا, خبر تو آئی تھی کہ دو طرح کی مر گئے, کلینیکل ڈیتھ ہو گئی, یعنی قومے میں چلے گئے. اب پتہ نہیں کتنے دن قومے میں رہتے ہیں. اس میں ویسے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی بہت سی عبرت نہیں ہے چھپی ہوئی. یہ تو جناب ہم قومے میں جا رہے ہیں جناب, ان کے ہوتے ہوئے تو یہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. یعنی انہوں نے تو الٹا کام ہو گیا پاکستان میں. تو جن کو قومے میں جانا چاہیے وہ جناب دندنا رہے ہیں, اور جن بیچاروں کو پھڑپڑانا چاہیے وہ قومے میں جا رہے ہیں. تو جو حسنی مبارک صاحب ہیں اب وہ بے حس و حرکت لیٹے ہوئے ہیں, لیکن دل چل رہا ہے, دماغ بھی کہتے ہیں چل رہا ہے, اگرچہ پہلے بھی چلا ہوا تھا. آپ دیکھیں جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے نا, کیا ان کا شیرون, ایریل شیرون, 6 سال پہلے ان کو بھی سٹروک ہوا تھا. ڈاکٹروں نے بڑی ہمت کی, آپریشن پہ آپریشن, ان کو بچا تو لیا, لیکن اس وقت سے پڑے ہوئے ہیں اور ہوش نہیں آیا. قومے میں ہیں 6 سال سے. اور یہ ترکی کے صدر ہوتے تھے گرسل, وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ قومے میں رہے تھے. تو اب یہ جو ہمارے حسنی مبارک ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی دولت 70 ارب ڈالر کی ہے, یہ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں, الزام تھا یہ. بعد میں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, بڑی تو یہ اعزاز بھی جانچ پڑتال ہوئی, یہ اعزاز ان کو ملا, لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. تصدیق کرنے کا نہیں, 10-12 ارب ڈالر 15 ارب ڈالر کی مالیت ہوگی ان کی جائیداد کی, ان کے ایسٹس کی. کیونکہ جو مصر سے باہر لوگ آ کے باہر سے بزنس کرتے تھے ان کو ایک حصہ لازمی مصریوں کو دینا پڑتا تھا, شریک کرنا پڑتا تھا. اور حسنی مبارک صاحب, ان کے اہل خانہ, اہل خاندان, ان کے بیٹے وہ بزنس کر رہے تھے, ٹیلی کام کا بزنس. اچھا, یہ مصر میں یہ رواج انہوں نے ڈالا تھا کہ بیٹے بھی بزنس میں آ جائیں, سب لوگ آ جائیں. وہ ہر چیز اسی طریقے. دیکھیے جس طرح سے حسن ایک ہی جگہ, ہر اس کی تعریف ایک ہے نا. پاکستان میں یہ رواج بعد میں پڑا. پاکستان حسن تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہنچتا ہے. اب گلاب کا پھول جو ہے اس کی خوشبو تو مصر میں بھی ایسی ہوگی جیسی ہوگی, اور گوبر ویسا ہی وہاں ہوگا جیسا یہاں ہوگا. تو ہمارے سب کے ماشاءاللہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ ہے ہماری, یہ گوبر کی بنی ہوئی ہے ہر جگہ ہی. تو حسنی مبارک صاحب جو ہے اب وہ ملٹری ہسپتال میں ہیں, اس سے پہلے قید میں تھے, اور عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں, جو جلدی ختم ہو جائے گی. جلدی ختم نہیں. ہاں یہ ہے. اب دیکھیے کہ میں خیر جو بھی لوگ, جتنے لوگ مارے گئے, سینکڑوں لوگ مارے گئے نا ان کے خلاف جدوجہد میں. بالکل. اب ان لوگوں کی قتل کی پاداش میں ان پر مقدمہ چلا ہے. ابھی کرپشن کی سزا نہیں ہوئی, عمر قید ہوئی ہے کہ ڈیمانسٹریشنز کو کچلنے کے لیے جو لوگ مارے گئے ان کا حساب دیں آپ. شمس صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد گفتگو بھی آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم نے سوالات بھی لے رہے ہیں. 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر آپ کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, اب ہم وہ سوالات لینا شروع کریں گے. اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو لکھ دیں. کوشش کریے کہ ایک ہی سوال لکھیں, اور جب فون پہ بات کر رہے ہو تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بالکل بند کر دیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمس صاحب, ایک تو بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ ہے, وہ آپ ہی کی بات کو انہوں نے گرا لگائی ہے. یہ ان صاحب نے کہا ہے کہ محمود حسین جعفری صاحب نے
انہوں نے الماس بوبی کو بھی وزرائے اعظم کی پہلے فہرست کون ہے؟ پہلا ہے جی خورشید شاہ صاحب ان کے خیال میں، اگر پی 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 نومینیٹ کرے، اور پی ایم ایل این نومینیٹ کرے تو چودھری نثار کو، اور اگر قانونی حلقے ہیں جی یعنی سپریم کورٹ بار اگر نومینیٹ کر دے وہ الماس بوبی الماس بوبی کو، جی تو وہ تو ان کو حقوق تو لے کے دیے ہیں نا سپریم کورٹ نے ہماری، اچھا تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے نا کہ کس طریقے کے ہمیں لیڈرشپ چاہیے۔ یہ بھی تو آرزویں ہیں نا، ہر ادارے میں یہ آرزو ہے کہ دوسرے ادارے کی سربراہی ایسے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ جی عمار احمد صاحب ہیں جی، یہ پوچھ رہے ہیں جی پاکستان میں گورنمنٹ کا ٹینیور جو ہے 4 سال کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کیونکہ بار بار کا تجربہ یہ ہے کہ یہ قوم 11 سال کا مارشل لا تو برداشت کر سکتی ہے، 5 سال کی جمہوریت نہیں۔ اچھا تو جمہوریت تو اب بھی چل رہی ہے، اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ وزیر اعظم بدل رہا ہے، کوئی سسٹم تو نہیں بدل رہا، مگر آپ چاہیں تو 4 سال کر دیں، ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ بات کر لیں تمام جماعتوں سے، ان کو قائل کر لیں۔ ویانا سے ہیں عباس حسین صاحب جی، السلام علیکم عباس ویانا صاحب۔ سے؟ جی ویانا سے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہد حضور۔ صاحب، میرا نام عباس حسین بلتی ہے، میں ویانا آسٹریا سے بول رہا ہوں جناب۔ شامی صاحب بہت خوش ہوں کے بعد آپ سے میرا رابطہ ہوا ہے۔ میرا ماشاءاللہ۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا، اچھا کیا برا کیا ہم مانتے ہیں، لیکن کیا سپریم کورٹ ہمیشہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف جو کیسز لیتے ہیں؟ نواز شریف صاحب راتوں کے اندھیرے میں سینکڑوں بسوں کے ساتھ سعودی عرب میں این آر او کر کے چلا گیا تھا، کیا ان کو یہ بالکل نظر نہیں آیا؟ ان کی ہزاروں ٹھیک کیس جی۔ ٹوکری کے نیچے دبے ہوئے، ابھی کیا ان کو جی عباس صاحب، ان کو شکایت ہو رہی ہے کوئی سپریم کورٹ سے جی کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو بھائی وہ ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی بھی کہانی بیان کر رہے تھے، تو ان کو بھی تو اقتدار سے نکلنا پڑا، اور پھر جب وہ واپس آنے کی کوشش کی انہوں نے تو جو ان کا حال ہوا وہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی تو ایک بات سمجھائے نا، اس طرح کے کام نہ کیا کریں، کوئی اپنے کاموں کے بارے میں بھی تو آپ نظر ثانی کر لیں نا۔ زبیر فیروز صاحب ہے لاہور سے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم شامی صاحب، السلام۔ السلام علیکم۔ ہاں جی جناب۔ جی جی شامی صاحب، عرض یہ ہے ہاں جی۔ کہ زندہ قومیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہاں جی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی، ویری ریسنٹلی لندن میں جو کچھ ہوا، وہاں کا پرائم منسٹر اپنا دورہ منسوخ کر کے اپنے ملک میں پہنچا، کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اور فوری طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ عدالتیں دن رات کام کریں گی، اور فوٹیج میں جن لوگوں کے چہرے تھے یا جو لوگ دکھائی دے رہے تھے ان کو فوری طور پہ کیفے کے دار تک پہنچایا گیا۔ ہمارے یہاں یہ ہے نہیں، کیا کر رہے تھے یہ جو ڈیمانسٹریٹرز تھے، مظاہرین جو تھے؟ انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے ابھی ریسنٹلی لندن میں جو کچھ ہوا تھا، ہاں جی ہاں جی، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ جب یہ انہوں نے کام کر لیا، لیکن انتظامیہ حرکت میں آئی، اور ایسی حرکت میں آئی کہ چند دن کے اندر اندر انہوں نے ان بے شمار لوگوں کو، اور جو نیوز ہے اس کے مطابق 99% لوگوں کو انہوں نے کیفے کردار تک پہنچا تو دیا۔ پھر آپ کیا کریں؟ اچھا، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جی ہمارے ایک وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو پہلے خادم اعلیٰ تھے، اب انہیں 3-4 سال بعد پتہ چلا ہے کہ وہ خادم ادنا ہیں، ماشاءاللہ۔ کوچ ان کی ادنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں آ رہے ہیں۔ یار آپ کیوں ہماری روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ دیکھیں بات سنیں، اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہارات آتے ہیں، لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، عاصم صاحب، مگر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزائیں ملی ہیں وہاں، یہاں جو مظاہرین ہیں ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ ان کو عدالتیں کیوں نہیں پکڑتی؟ ان کو پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ وہ لوٹتے ہیں اور جلاتے ہیں اور دندناتے ہیں، لیکن وہاں پہ بجلی نہیں جاتی جتنا ذلیل یہاں پہ بجلی تو کر رہی بجلی ہے۔ اگر جائے تو پھر آپ میرے گھر میں آگ لگا دیں گے آپ؟ لیکن خدا شاہ کے صاحب، دیکھیں جناب، لوگ غصے میں آ جاتے لوگوں ہیں۔ کو خراب نہ کریں آپ۔ جی شاہ صاحب، ایک ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر میں جا کر یہ شوق پورا کر سکتے ہیں۔ اویس رضوانی صاحب ہیں، انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جناب یہ جو ہے اب جن لوگوں کا دل کرتا ہے کہ کوئی جلانا ہے کچھ تو اپنے گھر کو جلا لے۔ جی کہ پی 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 جو ہے یہ اپنے سی ایم پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس کیوں نہیں موو کرتی؟ اویس رضوانی صاحب نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ میں ان کے سوالات آپ تک نہیں پہنچا۔ آپ ان کو پوچھنا چاہیے بھائی، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، جی میجورٹی ہوگی تو نو کانفیڈنس کر دیں گے۔ گورنر راج لگایا تھا، حکومت بنانے کی کوشش کی تھی، نہیں بنا سکے، اکثریت نہیں بنا سکے۔
شام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی وقت اسی جگہ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.